حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، نہ طاقت ہے اور نہ قوت مگر اللہ کے ساتھ، فرمایا کہ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا، تیری طرف سے کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان کہتا ہے کہ تو اس آدمی کا کیا بگاڑ سکے گا جس کو ہدایت دی گئی، جس کی طرف سے کفایت کی گئی، جس کو بچا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی شرک ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا کھول کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو باندھ کر اللہ پر توکل کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا، جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر کفایت کرے۔